بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیے، ایک تو زلزلے کا ایک سائنسی معاملہ کہ زمین میں کچھ ایسی لہریں ہیں کہ جب اس میں گڑبڑ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ زلزلہ آتا ہے، اور ایک سبب ہماری بدعمالیوں کا بھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کبھی اس قسم کے معاملات سے ہمیں پالا پڑتا۔ ان سب میں سب سے زیادہ سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے، ابھی آپ نے دیکھا ایک ہفتے پہلے جو زلزلہ آیا 7.3 تھا، بہت انتہائی قسم کا خطرناک زلزلہ تھا۔ چند سیکنڈ اور رہ جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن ہمارے جو پکے نمازی ان سے پوچھیے 1:30 بجے رات کے سب گھروں سے نکل گئے، 3-4 بجے تک باہر رہ کے ایسا نہ ہو دوسرا جھٹکا آ جائے، پھر اس کے بعد اطمینان سے سو گئے۔ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ مسجد تو آج اتنی بھر جائے گی کہ شاید گنجائش ہی نہیں ہوگی، خوف خدا لوگوں پر ایسا طاری ہوگا کہ سب اللہ اللہ کرنے لگ جائیں، مگر کسی کے کان پہ وہ جو بھی نہیں رہیں گی، کوئی ہم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ تو یہ ایک ہماری غفلت کا نتیجہ بھی ہے، یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محفوظ رکھے۔ عموماً جب غیر ممالک ہم جاتے ہیں تو بدتمیز لوگ ہیں، سیکولر ذہن کے، معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں، ہم جب مسلمانوں کو سمجھائیں تو اس کا انداز اور ہوتا، جب وہاں والوں کو سمجھائیں تو اس کا انداز اور ہوتا۔ ہم نے یہاں تو کہا کہ ہماری اعمال کی بدبختی، پھر آپ یہ سوچیں کہ نیک لوگ کیوں مرتے، یہ تو پرانی کہاوت ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا۔ ہم انہیں فزیکلی بتاتے ہیں کہ زمین کے نیچے معاملات جو ہیں وہ جب آپس میں یہ زمین چھوڑتی ہے اس وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں وغیرہ، یہ اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ تو کمبخت اتنے بدتمیز ہیں، کہتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا معاذ اللہ اتنا ظالم کہ چھوٹے چھوٹے بچے مار دیتا، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ دب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ہم اس کو دوسرے انداز میں سمجھاتے ہیں فزیکلی۔ تو ہم جب مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں تو اس میں اور بھی عوامل ہے، مگر اس میں آپ غور کیجئے، صرف آدمی کو ہمارے یہاں اس وجہ سے مار دیا جائے کہ وہ اردو بولتا ہے، اس وجہ سے قتل کر دیا جائے کہ وہ پنجابی بولتا ہے، اس وجہ سے مار دیا جائے کہ وہ بلوچی بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، پشتو بولتا ہے۔ اب شہروں پر عذاب نہیں آئے گا تو کیا پھول کی برسات ہوگی؟ یہ سب عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آدمی کو خوف خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کو تعجب ہوگا، سونامی جس کا نام ہے چند سال پہلے آیا، اس کے صرف 1 ہفتے کے بعد میں نے سری لنکا کا دورہ کیا۔ اس دن بھی ایک دن میں بیٹھا تھا تو اچانک BBC لندن سے خبر آئی کہ آج بھی رات 2 بجے وہ زلزلہ آنے والا ہے۔ لوگ چھتوں سے اتر گئے، ہمارے جو ہمدرد تھے کہنے مولانا ابھی وقت باقی ہے اور کچھ فلائٹ ایسی ہیں جس سے آپ کراچی پہنچ جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ جو سب پہ بیتے گی ہم پہ بیتے گی، میں تو نہیں گیا، اور سب سے کہا کہ آپ دعا کریں۔ پھر 8-10 دن رہنے کے بعد وہاں کے جو تامل زبان میں اخبارات تھے وہ میں نے منگوائے، وہاں کی جو زبان جانتے تھے ان سے پڑھوایا۔ تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ زلزلہ بڑا عجیب قسم کا تھا۔ خود سائنسداں بھی کہتے ہیں کہ سمندر کے نیچے بھی آگ کی تہ، حالانکہ ہمیں صرف پانی پانی نظر آتا۔ یہ جب سونامی میں سمندر اس طریقے سے پھٹا، اس زلزلے میں یہ جو اس طریقے سے پھٹا تو اس کی لہریں جو ہیں انڈونیشیا سے کولمبو فلائٹ
4 گھنٹے میں پہنچتی ہے. یہ جو پانی کا پریشر ہے یہ 3 گھنٹے میں گویا وہاں پہنچ گیا، جس کی رفتار ہوائی جہاز سے زیادہ یا اس کے برابر تھی. جیسے ہمارا یہ ایم اے جینا روڈ ہے، تو میں تو چونکہ فوراً ہی گیا تھا سری لنکا، تو دیکھا کہ ساری کشتیاں وغیرہ جو ہیں مین روڈوں پر نکل آئی، سب اس طریقے سے پڑی ہوئی. اب آئیے آپ، پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو معلوم ہے یا نہیں، یہاں سے پشاور کتنے میل دور ہوگا؟ کچھ اندازہ ہے کسی؟ 1200 میل ہے. اچھا دبئی کتنی دور ہوگا؟ ہاں؟ چلو آپ کو تعجب ہوگا، اس سمندر کی گہرائی، جو سمندر ایسے پھٹا ہے نا، اس کی گہرائی 2700 میل تھی. اندر 2700 کلومیٹر اس کی گہرائی تھی جس سے وہ سمندر پھٹا. اندازہ لگائیے کہ سمندر کی گہرائی یہاں سے پشاور کا دبئی سے بھی آگے تک اتنا کھڈا سمندر میں ہوا اور اس طریقے سے پھٹا ہے وہ. تو یہ آپ نے بات کہی تو میں اس پر کہتا ہوں، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. کوئی جانور نہیں مرا، سب آدمی مر گئے. جانور کی حس کچھ اتنی بیدار، اس کو پتہ لگ جاتا زلزلہ آنے والا. اتنے بڑے بڑے سائنسدان کے آلات، مقیاس حرارت سب کے سب دھرے رہ گئے اور سارے جانور رسی توڑا کر کے پہاڑوں پہ بھاگ گئے. بکرا، جانور، کتے، بھینس، گائے، جتنے جانور یہ سب کے سب پہاڑوں پر چڑھ گئے. کوئی جانور نہیں مرا، انسان مر گئے. کسی زمانے میں ہم نے پڑھا تھا، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی سائنٹسٹ آئے. آج کل کی زبان میں کہتا ہوں، عموماً آدمی جب کسی فن میں ماہر ہو تو اس کو یہ لالچ ہوتی کہ میرا ذرا تعارف ہو کہ یہ بہت بڑے سیاستداں ہیں، تو ریاضی داں ہیں اور اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے آدمی کو ہرس ہوتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. ایک صاحب وہ سائنٹسٹ اور سائنسداں کو ایک بزرگ کے پاس لا کر کے کہنے لگے کہ صاحب یہ بہت بڑے ماہر فلکیات ہیں، ماہر ارضیات ہیں وغیرہ تعارف کیا. بزرگوں نے توجہ نہیں کی. جب وہ بہت زیادہ مصر ہوئے کہ کچھ تو اس کی تعریف میں کلمات کہیں دے، فرمایا کیا یہ سفید گدھے سے زیادہ جانتا؟ ابھی کتنا پڑھا لکھا آدمی اور مولانا پیر صاحب یہ کہیں کہ سفید گدھے سے زیادہ جانتا، اس کا مطلب ہے کہ سفید گدھے سے بھی زیادہ نہیں جانتا. تو پاگل. ناراض ہو گئے وہ سائنٹسٹ، چلے اپنے گھر کی طرف. راستے میں کہیں ان کو آرام کرنا تو گدھے بندھے ہوئے تھے. اس سے کہا کہ بھائی میں رات میں یہاں رکنا چاہتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے آپ رک جائیے. رات میں وہاں رک گئے وہ. تو مغرب کے وقت میں وہ گدھے والا جو ہے نا وہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لے کہ بستر اندر لے جائیے آپ. کہا کیوں، خیریت تو ہے؟ کہنے لے ابھی بارش اور طوفان آنے والا. کہا تم کو کیسے پتا لگا؟ کہنے لے یہ جو میرا سفید گدھا ہے نا، یہ بارش طوفان آنے والا ہو تو دم ایسے اوپر اٹھانے لگ جاتا. اب یہ اندر چلا گیا. جب بارش اور طوفان آیا تو نے کہا بزرگ تو صحیح کہا تھا، کوئی سفید گدھے سے زیادہ جانتا. تو میری سائنسی تحقیق تو ساری دھری رہ گئی. تو جانوروں میں اللہ نے ایک ایسی حس پیدا کی ہے جو اس کو سمجھ لیتی ہے اور جان لیتی. یہ بات اتنی مشہور ہوئی، کسی سائنٹسٹ کے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیا حص ہے جو جانور میں ہے جس سے آپ کے آلات جو ہیں وہ سب دھرے رہ جاتے. ان جانور کو پتہ لگ جاتا کہ اب جو ہے وہ کوئی زلزلہ وغیرہ آنے والا. اور اس میں ایک سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ آج سے کوئی غالباً 400-450 کے لگ بھگ گزشتہ ایک بزرگ ہیں حضرت اشرف رحمت اللہ علیہ، جو صاحب کبھی گئے ہوں سری لنکا تو باضابطہ ان کا مزار وہاں بنا ہوا ہے جس کو بیرولا کہتے ہیں شہر. اور وہ بزرگ کی وہاں موجودگی کی وجہ سے اس کو بیرولا شریف کہا جاتا. کولمبو سے تقریباً 2.5 گھنٹے کے قریب آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے. جب بھی میں جاتا ہوں وہاں حاضری دیتا ہوں. تو سونامی کے بعد جب میں گیا وہاں حاضری دی تو وہاں کے لوگوں نے بتایا، یہ دیکھیے کمال، کہنے صاحب جب سونامی کا ریلا آیا تو ایسا لگا کہ اس کے ارد گرد جتنی بستیاں ہیں سب بہہ جائیں گی. لیکن تعجب کی بات ہے جیسی مزار شریف کے قریب آیا وہ اس طریقے سے پھٹ گیا. پوری بستی جو اس بزرگ کے مزار سے متصل تھی وہ بچ گئی. ادھر کی بستی بھی تباہ ہو گئی، ادھر کی بستی بھی تباہ ہو گئی. وہاں کون رہے؟ ہندو. بدھسٹ وہاں زیادہ ہے، ہندو بھی ہیں. مسلمان تو زیادہ سے زیادہ 7 یا 8% ہے. یعنی ہمارے جو میمن حضرات ہیں ان کو
وہاں کے جو تامل مسلمان ان کو ملا کر کے 7-8% ہے، زیادہ تر وہاں آبادی جو ہے وہ بدھسٹ کی. یہ بدھسٹ اور ہندو جو ہے جب سیلاب سے بچ گئے تو آن کر اس بزرگ کے مزار شریف پر جو غلے رکھے ہوتے ہیں اس میں نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد غالباً سجدہ بھی کیا اور چومتے بھی رہے. ظاہر انہیں تو وہ آداب معلوم نہیں جو مسلمانوں کے آداب، اور مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے اس بزرگ نے اس اپنی زبان میں اس دیوتا نے ہمیں بچا لیا. تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جو ان کو وصال ہوئے 400 برس گزر گئے، مگر آج بھی ان کی برکتیں جو ہیں اس کی وجہ سے مسلمان اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ خود بھی اس سونامی سے بچ گئے. تو بڑے یہ خطرناک قسم کے عذاب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. چاہیے یہ کہ جب بھی اس قسم کے معاملات ہوں توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ایسی جو مصیبتیں ہیں وہ آدمی کے سر سے ٹل جائیں. لمبا ہو گیا سوال. جی